سندھ میں بدترین سرکاری کرپشن کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کا منصوبہ جو پچھلے 6 سال سے تعطل کا شکار تھا، اس کا تعلق اس منصوبے سے ہے کیونکہ اب وفاقی حکومت نے 306 کلومیٹر طویل M6 منصوبے کو 30 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی مبینہ کرپشن مافیا میدان میں اتر گئی ہے۔ وفاقی ادارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ایک اٹالین کمپنی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 307 ارب روپے کا ٹھیکہ دینے کی منظوری دی تھی۔ غیر ملکی کمپنی سے معاہدے کے تحت منصوبے کے لیے 7500 ایکڑ اضافی زمین کا بندوبست کیا جانا ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے۔ منصوبے کے لیے درکار زیادہ تر زمین شہریوں کی ذاتی ملکیت ہے جو قوانین کے مطابق صوبائی انتظامیہ کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اراضی کے حصول کے لیے سندھ کے 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے بینک اکاؤنٹس میں 1 سال پہلے ہی 15 ارب روپے سے زائد کی رقم منتقل کی، جس میں سے 4 ارب روپے سے زائد کی رقم 1700 ایکڑ زمین کے حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر ضلع مٹیاری کو بھی منتقل کیے گئے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے زمین کے مالکان کو ادائیگی کرنے کے بجائے مبینہ طور پہ اس بینک اکاؤنٹ سے 1.25 ارب روپے خود ہی نکال لیے ہیں، جس سے بہت بڑی مالی ضابطگی، فراڈ اور مبینہ کرپشن کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے اور یہ اس معاملے کے حوالے سے جو کام بھی ہو رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہوشیار ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قومی منصوبہ ہے اور اس میں اس انداز کی لوٹ مار جس کا ایک بہت بڑا واقعہ مٹیاری میں پیش ہوا ہے، یقیناً یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک اس کے لیے نقصان ہوگا۔ اس اطلاعات کے مطابق اس فراڈ کی اطلاع چیف سیکرٹری سندھ سہیل احمد راجپوت صاحب کو بھی ملی ہے، انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے، اس کے نتائج کا ہم منتظر رہیں گے۔ حیدرآباد سکھر منصوبے کا آغاز 2016 میں نواز شریف کی حکومت میں ہونا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، پھر تحریک انصاف کی حکومت میں اس منصوبے پہ کوئی کام نہ ہو سکا، تاہم دعوے ضرور ہوئے۔ حیدرآباد سے سکھر کی موٹر وے ہے، 200 ارب روپے کا منصوبہ ہے، اور یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا مذاق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو سندھ کا چیمپئن کہتی ہے، جو سندھ کے نام پر ووٹ لیتی ہے، پورے سندھ کے اندر کوئی 1 کلومیٹر کی موٹر وے اس پیپلز پارٹی نے، جس کی 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی، 4 دفعہ وفاق میں حکومت آئی، آج تک 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنائی۔ جو ملتان سے سکھر کی موٹر وے ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ تحریک انصاف کی حکومت نے آ کے مکمل کیا، اور انشاءاللہ تعالی 18 نومبر کو اس منصوبے کی حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے کی بڈز جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد اگلے 2 سے 3 مہینے میں یا انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان خود آئیں گے حیدرآباد میں اور اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اب ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت، انہوں نے اس منصوبے کو 2.5 سال میں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، مگر اس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو سندھ حکومت کی اس کرپٹ مافیا پہ نگاہ رکھنی ہوگی، بااثر بیوروکریٹس کی لوٹ مار کو رکوانا ہوگا، جس کی اب ہم باقاعدہ کہہ سکتے ہیں، پورے ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ مبینہ کرپشن اور فراڈ سے کس طرح نمٹنا ہے، اس کی ذمہ داری بہرحال نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہے۔ یہ جو تازہ ترین اس معاملے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ بتائیے، ایک عام آدمی کو، ایک عام پاکستانی کو، اور جو خاص لوگ اس معاملے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا فراڈ ہے، بظاہر صاف یہ لگ رہا ہے کہ زمین کی خریداری کے لیے پیسہ آیا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے، اور اس کے بعد جن اہلکاروں نے اس کو ایک شفاف طریقے سے خرید اور فروخت کرنی تھی، انہوں نے اس میں سے باقاعدہ قرض برد کر لی ہے، رقم نکال کے شاید اپنے اکاؤنٹ پہ ڈال لی، کچھ اس قسم کی بات ہے؟ جی خان صاحب، یہ پیسے جب آئے ڈی سی مٹیاری کے اکاؤنٹ میں، یہ تقریباً 4 ارب روپے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے 1 سال پہلے ان کو بھیجے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے لینڈ ایکوزیشن آفیسر مقرر کیا اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور عباسی کو، اور بعد میں یہ پیسے حبیب بینک سے منتقل کیے گئے سندھ بینک میں، سندھ بینک کے ایک اکاؤنٹ میں آئے، پھر دوسرے اکاؤنٹ میں آئے، اور ہوا یہ کہ 17 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک یہ تقریباً 8-10 دن کے اندر 1 ارب 80 کروڑ روپے اوپن چیکس کے ذریعے نکالے گئے۔ اوپن چیکس کا مطلب یہ ہے کہ لینڈ ایکوزیشن آفیسر نے
اپنے نام پر تمام رقم جو ہے تقریباً 2.25 ارب روپے نکالیے اور اس کے رقم کے بورے بھر کے وہ جا کے ڈی سی آفس لے گئے. حالانکہ قانون قاعدہ یہ ہے کہ جس بندے سے زمین لی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ 1 ارب 80 کروڑ روپے نکالے گئے اور وہ پھر بورے تھے جن کو یہ اہلکار جو ہے وہ ڈی سی آفس پہنچاتے تھے. تو ڈی سی صاحب اس کو کہاں پہنچائی آئے؟ جی خان صاحب اب ڈی سی صاحب ہی بتائیں گے کہ ان کو کہاں پہنچایا. اب ظاہر ہے اور قانون قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی زمین سرکاری کسی منصوبے کے لیے حاصل کی جاتی ہے تو اس کا باقاعدہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق ایوارڈ ہوتا ہے, اس کے مالکان کا تعین ہوتا ہے, اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے اور اس کے بعد کراس چیک کے ذریعے ادائیگی ہوتی ہے زمین کے مالکان کو. لیکن اور ہر جگہ پہ اب بینک کا ہر قصبے میں ہر جگہ پہ بینکس موجود ہیں, لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ لوگوں کے جو کھاتے دار ہیں ان کے کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں کھلوائے گئے اور ان کو دینے کے بجائے انہوں نے خود نکال لیے اور کہا یہ گیا کہ جی ہم یہ پیسے ان لوگوں کو خود دیں گے, اپنے ہاتھ سے دیں گے. حالانکہ جب اتنی بڑی سرکاری یہ پیسوں کی لین دین ہے تو پہلے پابند کیا جائے سیلر کو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 گھنٹے میں اکاؤنٹس کھل جائیں گے, ان لوگوں کے اکاؤنٹ کھولتے اور پھر اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہونا چاہیے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ بوروں میں اربوں روپے نکالے اور کہا کہ ہم بانٹنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں یہی بات ہوئی. اور یہ خان صاحب اب جب چیف سیکرٹری صاحب نے اس کی انکوائری کرائی, شمیر بھٹو اور نذیر قریشی صاحب دوشی افسران ہیں, انہوں نے یہ انکوائری رپورٹ دے دی. اچھا بڑی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کی انکوائری رپورٹ میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مالیاتی بے ضابطگی ہے اور اس میں مبینہ طور پر کرپشن ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے. اور اس رپورٹ کے نتیجے میں آج تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے, چیف سیکرٹری سندھ نے 2 نوٹیفیکیشن جاری کر کے ڈی سی مٹیاری کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور جو سعید آباد کا اسسٹنٹ کمشنر ہے منصور عباسی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے ڈی سی مٹیاری جو عدنان رشید ہیں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آف پاکستان کو بھی لکھا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. مگر یہ تو پوچھے نا کوئی اس سے کہ بھائی یہ بوروں سے پیسے دے کے کہاں سے آ گئے, اس کے لیے تو ایک کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا. جی خان صاحب اب دیکھیں کرمنل انویسٹیگیشن کی جو بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تو ہے صرف اینٹی کرپشن. اب اینٹی کرپشن کا آپ کو پتا ہے کہ صوبائی اینٹی کرپشن کی کارکردگی وہ تو کرپشن ادارہ کہلاتا ہے نا. جی بالکل وہ تو کرپشن, تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پہ ایف آئی اے کو آگے آنا چاہیے, نیب کو آنا چاہیے, کیونکہ وفاق کا پیسہ ہے اور اس میں بینک ملوث ہیں, بینک ٹرانزیکشنز ہیں, ان کو آگے جانا چاہیے اور سارا ریکارڈ لینا چاہیے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹیاری میں وہ پیسے لوگوں کو مینولی دیے جا رہے ہیں, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ساری چیزیں یہ اپنے پاس ریکارڈ کو ضبط کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کس کے نام پہ پیسے نکلے ہیں, کس کو دیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ صرف مٹیاری کا ایشو نہیں ہے, یہ 15 ارب روپے جو سندھ کے 7 اضلاع کو دیے گئے ہیں. تو 15 ارب روپے جو دیگر جو 7 اضلاع ہیں ان کے جو 11 ارب روپے ان کا کیا ہو رہا ہے, ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, ان تک بھی پہنچنا چاہیے اداروں کو اور ان پر بھی نظر ہونی چاہیے. اور اصل کام تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے نا کہ جس کے پیسے ہیں وہ ایسے پیسے دے رہے ہیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کی بکس نہیں ہے, اس کا پورا نظام جو ہے یہ ذمہ دار تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے نا, اور پھر یہ سندھ کی بیوروکریسی ہے. جی خان صاحب اس کی بیوروکریسی ہے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی ظاہر ہے کسٹوڈین ہے, اس کے پیسے ہیں, وہ پروگرام کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو اس معاملے کو فوری نوٹس لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, اور یہ کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ زبردست انیشیٹو لیا ہے, اب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اب ان کے خلاف باقاعدہ ضابطے کی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ جو اس کے جو تفصیلات ہیں فراڈ کے وہ آفیشلی اوپن ہونے چاہیے اور سامنے آنے چاہیے. کہ اچھی بات ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا, مگر یہ چیف سیکرٹری کی کارروائی ایکشن, اس کے نتیجے میں لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے, ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کو اب ہم اس میں کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے کہاں کہاں پہنچے. کمرشل بریک, اس میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے ہیں اور ایک بار پھر دہشت گردی کے نرغے میں نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا. اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.